السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گائز آپ لوگ اچھے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ صبح کا وقت ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ سب کانوں میں آوازیں گھول رہی ہیں۔ چلو کچھ دن کی باتیں ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ زبان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا معبود پالنہار اور پروردگار ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے الحمدللہ۔ اتنے احسانات کیے ہیں اور کر رہا ہے کہ ہم شکر تو کجا شمار تک نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ زبان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، عقل و دماغ کی ترجمان ہے، قدرت الہیہ کی مظہر ہے۔ اسی سے انسان اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اسی زبان سے کلام الہی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کی جائے تو اس سے مفید نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے تو اس کی حفاظت نہ کی جائے تو بڑے بڑے فتنے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ان میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے زبان ہی اعلیٰ کار بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہے کہ ایک نگراں اس کو محفوظ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے فرشتے ہماری ہر بات نوٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے لیے جواب دہ ہیں اور غلط باتوں پر ہماری گرفت ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب ہم چل رہے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایک بڑی بات پوچھی، یہ بات البتہ اس شخص کے لیے ہے، آسان ہے جس کے لیے خدا اسے آسان کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ شریک کر، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر۔ اتنی بات بتا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ اچھا سن کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچاتا ہے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا ایسا عمل ہے جو گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہی حال اس نماز کا ہے جو رات کے وسطی حصہ میں پڑھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ خوب خوف کھاتے ہوئے اور امید لیے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے کہ اعمال کے صلح طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں پورے امر دین کا سردار عمل اور اس کا ستون اور ان کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، امر دین کا سردار عمل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کا سب سے اہم جز نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو روکے رکھ۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں کے باعث جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں؟ آپ نے از راہ محبت فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے، یہ لوگ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو ہیں جو انہیں منہ کے بل یا ناک کے بل دوزخ میں ڈالیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ